1990 کی بات کریں تو اس وقت آپ نے کچھ ڈراموں میں بھی کام کیا. ایک دم آپ نے کیا 1990 34 سال پہلے ایک دم میں وہاں پہنچ گیا. کچھ لوگوں کے نا اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کر دکھانے کا. بہت سارے لوگوں پہ یہ تنقید کی جاتی ہے, جیسے مرحوم جنید جمشید بھی سنگنگ سے مذہب کی طرف آئے. یہ اور خاص طور پہ جو ذرا سا آدمی کسی شعبے میں مشہور ہو جائے تو اس کی تو پھر خیر ہے. جو ہم معاشرے میں جس باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا وہی فضاؤں میں ہوتی ہیں, وہی لوگوں کے دلوں پہ جا کے اثر کرتا ہے. اگر علم نہیں تو جانور ہے. بالکل ایسے انسان اور جانور کا فرق کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, وہ ریلیجیس موٹیویشنل سپیکر ہیں. آپ ان سے بخوبی واقف ہیں. میسج ٹی وی پہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, آپ نے دیکھی بھی ہوں گی یقیناً. اور اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں انہوں نے دین آسان چینل پہ جلوہ گر ہو کے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے. ان کی ویڈیوز بہت دیکھی جاتی ہیں, ان کے کانٹینٹ کو بہت پسند کیا جاتا ہے. آج ہم ان سے جانیں گے ان کی لائف کے بارے میں, ان کی پرسنل لائف کی کچھ چیزیں کہ کب انہوں نے بحیثیت ریلیجیس موٹیویشنل سپیکر اپنے کام کا آغاز کیا, اور اس سلسلے میں یہ کیا کیا کوشش کر رہے ہیں, یوتھ کو کیا ایڈوائس دیں گے, ہمارے معاشرے میں جو نا امیدی ہے اس کو یہ کیسے دیکھتے ہیں. یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. اور خاص طور پہ ہم ان سے جانیں گے کہ جس شعبے سے ان کا تعلق تھا اس سے جب انہوں نے سفر کیا لوگوں کو سکھانے کی طرف اور دین کی تبلیغ کی طرف, تو پھر انہوں نے کیسا محسوس کیا. السلام علیکم نعیم بٹ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت, اگر پیچھے ہم چلے جائیں 1990 کی بات کریں تو اس وقت آپ نے کچھ ڈراموں میں بھی کام کیا اور آن سکرین آپ کا کچھ کام اس وقت موجود ہے. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ وہ ایکٹنگ کا کوئی شوق تھا آپ کے اندر, شوبز میں آنے کا کوئی شوق تھا, وہ کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ نے بڑا ایک دم انسان کی جو سوچ ہے نا صحیح, اس کی سپیڈ لائٹ سے بھی زیادہ ہے سر ہے نا. ایسے ہی ایک دم آپ نے کیا 1990 34 سال پہلے ایک دم میں وہاں پہنچ گیا کہ وہاں وہ تھا. اصل میں یہ انسان کے اندر ہر کچھ لوگوں کے نا اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کر دکھانے کا, کہ میں کچھ کروں. کیونکہ بیسیکلی ہم لوگ جو ہے نا وہ, میں جس فیملی سے میرا تعلق تھا ہم بڑے لو طبقے سے تعلق ہے, بڑے ساندے میں رہتے تھے ہم لوگ, غریب لوگ. والد صاحب تھے نہیں, والدہ تھیں, تو غربت اور حالات ایسے تھے نہیں, تو کرنے کا جذبہ تھا کہ کچھ کروں. پڑھائی بھی میں جاری نہیں رکھ سکا اپنی. میں ڈی کام کیا تھا میں نے, مجھے یاد ہے ڈی کام کیا, تو ڈی کام اس وقت میں نے اپنے پورے کالج میں میرے دوسرے نمبر پہ تھا, میں پورے کالج میں, یعنی سیکنڈ پوزیشن پورے کالج میں اوور آل, یعنی میرے سے کلاس میں نہیں پورے کالج میں دوسرے نمبر پہ تھا. آگے داخلہ نہیں لے سکا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں, 18 سال میری عمر تھی. تو والدہ میں نے کہا بیٹا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تم کچھ کام کرو. اب میں اس سے تھوڑا فرسٹریٹ ہو گیا کہ ہمارے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں, ہم کیوں نہیں وہ کر سکتے جو چاہتے ہیں. ایک سوال آ گیا اندر. صحیح تھا بچہ 18 سال کا بچے, آج کل کے 18 سال کے بچے تو ممی ڈیڈی ہوتے ہیں, ان کو بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اس وقت بچے ذرا ہوتے تھے سوچنے والے. خیر میں نے جاب کر لی ایک جگہ پہ, جاب کر کے آرٹس کونسل میں نے جاب کی. آرٹس کونسل میں جاب کر کے پھر مجھے میرے ماموں ہوتے تھے, وہ ذرا بیوروکریٹ تھے, پڑھے لکھے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنی ایجوکیشن جاری رکھو. میں نے کہا جی نہیں, میں نے پڑھنا ہی نہیں, میں اتنا نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے کہ میں نے جس جو میں نہیں کر سکا میں نہیں کرنا. اب نوکری کرنا شروع کیا تو اس میں پھر میں کوشش کیا کہ میں کچھ کروں. 2 سال نوکری کی. تو ایک دن میں ایسے ٹائپ کر رہا تھا, میں ٹائپسٹ, میں اکاؤنٹنٹ تھا, اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ تھا. میں رات کو ٹائپ کر رہا تھا, تو ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھے ان کا جو پروڈیوسر تھا وہ باہر آیا, کہیں واش روم وغیرہ گیا, تو اس نے مجھے دیکھا کہ لڑکا ہے. اب ظاہر ہے اس وقت میں جوانی میں تو سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں, ابھی بھی سر خوبصورت ہے. تو میں نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگا یار ہمیں ایک اداکار کی ضرورت ہے, تم کر لو کام. ٹھیک ہے. میں نے کہا کر لیں گے. صحیح. مجھے عادت ہوتی تھی بچپن میں نا اسکول لیول پہ
میری آواز بڑی اچھی تھی, میں گانے گاتا تھا بچپن میں. اچھا. بچپن میں نا مجھے ٹیچر کسی دن میں ایک ٹیچر ہمارے ہوتے تھے, تو آ کے نا کبھی کہتے تھے کہ آج گانے کا دن ہے. صحیح. تو وہ گانا مجھے کہتے گانا سناؤ. ٹھیک ہے. تو میں بڑا اچھا گانا گاتا تھا. میں گانا مجھے وہ پبلک کا جو ہوتا ہے نا ایک وہ جس کو پنجابی کہتے ہیں چاکا, وہ چاکا جو کہ میرے کھلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. میں نے کہا کر لوں, تو میں نے کہا کروں گا میں. تو میں نے جا کے اس نے انڈر جہاں ریہرسل ہو رہی تھی, اس نے میرا ایک اسکرپٹ سا دیا, اس نے کہا بول کے دکھاؤ. میں نے وہ دیکھ کے اس کو بولا, اس نے کہا ڈن ہے, تو بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے اداکاری شروع کر دی. اداکاری شروع کی تو پھر مجھے تھا کہ میں بڑا اداکار بن جاؤں. صحیح. اور پھر میں نے تو نمبر 1 پہ آنا, 2 نمبر پہ نہیں رہنا. لیکن میں نے جب 3-4 سال اداکاری کی تو ہوتا ہے بندہ ایک اپنا جج خود بھی تو ہوتا ہے نا. صحیح. کسی کو پتہ نہ چلے. ہاں بالکل, اپنے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتا ہے کہ میں یہاں تک جا سکتا ہوں, یہاں تک نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. صحیح. تو میں نے رائے قائم کی کہ میں اچھا اداکار نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. میرے اندر یہ والی سکل نہیں ہے. میڈیوکر سا اداکار تو میں بن گیا, لیکن میں نے کہا میں نے میڈیوکر نہیں بننا, ایکسل کرنا. ایکسل کرنا. صحیح. تو پھر میں نے کیا کروں, تو میں نے پروڈکشن شروع کر دی. صحیح. خود پروڈیوسر بن گیا. صحیح. خود ڈائریکٹر بن گیا. ٹھیک ہے. اس میں پھر ہٹ ہو گیا. صحیح. تو اس وقت سر پیسے ریسورسز تھے تھوڑے بہت, یا جو ایکٹنگ سے کمائے تھے وہی اس میں انویسٹ کر دیا؟ اچھا, پیسے نہیں تھے میرے پاس. صحیح. اداکاری میں کل کسی کو بتا رہا تھا کہ وہ کل مجھے بتا دے کہ وہ شفیع محمد صاحب ہوتے تھے کہ اداکار بیچارے انتقال کر گئے. تو انہوں نے کہا شفیع محمد ہمارے پاس یعنی ساتھ ہمارے کام کرتا تھا. تو اس نے کہا یار میں تو اداکاری میں تو میں نے دیکھا کہ ریئل لائف تو کچھ اور ہے. صحیح. تو میں نے انہیں کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو سپر اسٹار ہوتے تھے نا, یہ 80s میں, سر 90s میں بھی ایون, بالکل جو سپر اسٹار کوئی چینل ایک تھا پی ٹی وی, ان سپر اسٹار کو جو سیریل کر رہے ہوتے تھے نا, جیسے وارث جیسے مشہور سیریل, ان سیریلز کے 1 مہینے کی جو 4 ایپیسوڈ چلتے تھے اس کی ٹوٹل انکم ہوتی تھی 5-7 ہزار روپے. صحیح. اب یہاں اس نے جب شفیع محمد مرحوم نے جب کام کیا, اس کو ملے 2-3 لاکھ روپے. اس نے کہا یار یہ تو بڑا مزے کا کام. تو اس وقت پھر یہ پیسے تو کوئی نہیں ہوتے تھے, لیکن میں تھا تیز پلانر تھا. میں بغیر پیسوں کے پروڈیوسر بن گیا. میں نے ایک ایسا کام کر لیا کہ بغیر پیسے بھی نہیں تھے, میں پروڈکشن کی تو اس میں مجھے 30-40 ہزار روپے بچ گیا. اس 40 ہزار سے میں نے اپنا کام شروع کر دیا. پھر مجھے 2-3 لاکھ روپے بچنا شروع ہو گئے. پیسے میں ایک دم میں پیسے آ گئے. پھر میں نے اداکاروں کو بک کرنا شروع کیا. پھر عمر شریف ہوتا تھا مرحوم, اس کو میں نے بک کر لیا, اس کو میں نے گاڑی لے دی. جو پیسے کا میں نے گاڑی لے دی, پورا ایک تھا نا, وہ اندر تھی ایک بات کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی, تو میں بن گیا. سر وہ جو بزنس مائنڈ تھا وہ اس کے بعد بھی تھرو آؤٹ لائف چلتا رہا, یا اس کو آپ نے کنٹینیو نہیں کیا؟ نہیں وہ تو چلتا, لیکن اصل میں میرے ساتھ ہوا یہ نا کہ میں ہوں ایکسٹریمسٹ ٹائپ میں ہوتے جو. ٹھیک ہے. کہ یا ادھر تو یا ادھر. صحیح. درمیانہ چکر نہیں ہے, یا تو ہٹ ہونا یا پھر فلاپ. ٹھیک ہے. تو جب میں 30 سال کا ہوا تو مجھے یہ تبلیغ والے مل گئے. ٹھیک ہے. اب تبلیغ میں جب میں گیا تو میں نے جا کے جب تبلیغ والوں کی باتیں سنی نا, کیونکہ ہم لوگوں نے باتیں, میں جب جتنا کا دین ہمیں پتا تھا, ہمارے معاشرے میں جو دین تھا, ہمارے معاشرے میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں, کچھ لوگ برا منا جاتے ہیں, میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر میں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں, یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین آیا ہی نہیں. اچھا. یہاں دین آیا بابوں والا, پیروں والا, جو ٹریڈیشنز اور ٹرینڈز چل رہے ہیں اسی کے مطابق چیزیں چل پڑی. اسی لیے اگر آپ جو کہ ماشاءاللہ بڑے انٹرویوز لوگوں سے کرتے ہو, اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پہ جو دینی طور پہ جو لوگ ہیں نا, وہ مجرب چیزوں پہ زیادہ عمل کرتے ہیں, سنت پہ مسنون پہ کم. بالکل ایسے بڑی گہری بات کی آپ نے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے وہ سنی ہی نہیں بات, نبی کی بات تو سنی ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بابا جی کی, کل میں ابھی عمرے پہ گیا ہوا تھا, میں تو بڑی مزے کی بات بتاؤں. سر عمرے پہ گیا, 2-3 میرے ساتھ دوست تھے ایسے تھے جو تھوڑا دین میں تھوڑے کمزور تھے, مطلب دنیا دار, اور نماز بھی پڑھ لی بھی نہ پڑھی, اس طرح. تو میرے ساتھ 3-4 دن رہے عمرے پہ. تو اللہ نے کیا ان کو بڑا, انہوں نے کہا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے یار تمہارے ساتھ, بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. تو ہمیں بالکل زندگی میں ایک ارادہ کیا ہے ہم نے, تو اس دفعہ انشاءاللہ سچ مچ کا عمرہ کریں گے. صحیح. سچ مچ کا میں نے کہا سچ مچ کا عمرہ کرو. تو انہوں نے کہا سچ مچ کا عمرہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا سچ مچ کا عمرہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ نیت کر لی ہے کہ میں نے جو پیچھے ہو گیا تھا اس سے میں توبہ آئندہ اب نہیں کروں گا. تو اس کو کہتے ہیں توبہ. اگر تم نے ایسا عمرہ کر لیا تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ پھر وعدہ ہے
سارے گناہ معاف ہو گئے, بس ایک یہ صرف اتنا رہ گیا جو کسی کی جو حق مارا وہ دے دو, حق کسی کا دے دو, باقی گناہ سارے معاف. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے کہا جی بڑا اچھا. تو انہوں نے مجھے بڑے متاثر ہو کے مجھے کہا, انہوں نے کہا یار میں نے آپ سے نا ایک بزرگ کو ملانا ہے. صحیح. انہوں نے کہا وہ 90 سال کے ہو گئے, کتنے اتنا نورانی کہہ رہا ہوں کا چہرہ ہے کہ جیسے چاند کی طرح روشن چہرہ, اتنا نورانی چہرہ. تو آپ کو ضرور ان سے ملانا ہے, وہ بہت زبردست ہیں, اور لنگر چلتے ہیں, اس کا یہ ہوتا ہے, وہ بڑے دوڑ کے بڑے مرید ہیں. میں نے کہا جی ضرور, مجھے بزرگ مجھے بھی شوق ہے ملنے کا, تو مجھے ضرور لے چلنا. باتوں باتوں میں نے کہا مگر وہ نماز نہیں پڑھتے. اچھا. بزرگ بہت بڑے ہیں, بہت بڑے, نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا وہ پاگل ہوگا. وہ ایک دم حیران ہے, انہوں نے کہا یہ کیا کہہ دیا اتنے بڑے بزرگ کو پاگل. میں نے کہا وہ سائیکو کیس ہوگا, وہ بزرگ نہیں ہے, وہ سائیکو ہے, وہ پاگل ہوگا, اسے دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہوگا. میں نے کہا بے وقوف ہو جو بنیادی, میں کہا جس کے دربار میں آ کے بیٹھے ہو وہ تو سامنے ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک سامنے تھا. میں کہا وہ روزے والے جو ہیں نا یہ ہیں دین کے بگ باس. ایسے ہی ہے, ان کی چلنی ہے, کسی کی پیر صاحب کی چلنی ہے, ان کی چلنی ہے. تو میں کہا ان کا فرمان یہ ہے کہ دین میں کوئی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہیں پڑھتا. یعنی جس کا حصہ یہ دنیا جہان کے بادشاہ نکال دیں گے تو کوئی حصہ اس میں ڈال لیں گے, کیا خیال ہے تمہارا؟ نہیں ڈال سکتا, بالکل نہیں ڈال سکتا. بات تو ٹھیک ہے, انہوں نے نکال دیا ان بے نمازیوں کو بیچ میں سے کہ اگر نماز نہیں پڑھے تو کوئی حصہ نہیں تمہارا. تم کہہ رہے ہو وہ بزرگ ہیں تو نماز نہیں پڑھتے بزرگ, لیکن بزرگ ہیں اس لیے کہ تم لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے. یعنی یہ ہماری ظاہری ہم ایک سطح بس ایک معیار ہم نے مقرر کیا, ظاہری طور پہ جو 2-4 چیزیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں اسی پہ ہم بزرگی کلیم کر دیتے ہیں اگلے بندے کی. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے پھر تبلیغی جماعت کو جوائن کیا اور پھر آپ نے خود بھی ظاہر ہے کہ اس طرف سفر شروع کیا, تو کیا فرق محسوس کیا اپنے دل کی کیفیت میں, اور یہاں آ کے آپ کو کیا لگا وہ جو ایک کامیاب ہونے کا, ایکسل کرنے کا, آگے بڑھنے کا جذبہ تھا, یہاں آ کے بھی وہ اسی طرح رہا یا کنورٹ ہو گیا, دین کی طرف چلا گیا؟ دیکھو پھر میں جب دین کی ادھر تبلیغ میں آیا نا, دین تو جانتے نہیں تھے ہم لوگ, دین کا تو پتہ نہیں تھا, کیونکہ ظاہر ہے وہ پتہ ہی نہیں, نہ گھر میں کوئی ایسی صورت تھی یا کیا. تو جب اس طرف آیا تو میں نے آہستہ آہستہ جب دین میرے سامنے آنا شروع ہوا, پڑھا آپ نے, تو پھر میں نے کچھ خود پڑھنا شروع کر دیا. جب خود پڑھنا شروع کیا میں پھر شوق, پھر میری چونکہ میموری بڑی تیز تھی, ڈرامہ وغیرہ میں اسٹیج پہ کام کر کے نا, تو میموری اتنی تیز کہ اتنا بڑا موٹا اسکرپٹ جو تھا وہ ہم 2 دن میں یاد کر لیتے تھے. تو میری میموری اتنی تیز تھی کہ میں کسی کا بیان ایک دفعہ سنتا تھا نا, 2 گھنٹے کا بیان سنتا تھا, تو میں سارا بیان ریپروڈیوس کر دیتا تھا. ٹھیک ہے, اتنی میری میموری تھی. تو میں جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھ کے مجھے احساس ہوا کہ اصل جو بات ہے, اصل میں جو کچھ دنیا میں کر گزرنے کی کوئی جگہ ہے, کچھ کر گزرنے کا کوئی محکمہ ہے, تو وہ تو دین ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. یہاں اگر کچھ کر گزرے تو اسے 2 فائدے ہوں گے, ایک تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت. صحیح. اگر اب مثال کے طور پہ بات سب سامنے آ گئی کہ آخرت ہی نہ بنی تو پھر کیا بنا, تو پھر میں نے کہا کہ نہیں یہاں بھی میں نے 1 نمبر ہونا ہے. تو یہاں پہ میں نے دوڑ لگائی, پھر میں نے بہت تبلیغ میں بہت کام کیا. میں نے پھر 4 مہینے لگائے, 4 مہینے لگا کے پھر چلا لگایا, پھر 7 مہینے لگائے, پھر 7 مہینے لگا کے پھر 2 دفعہ چلے لگائے, پھر 7 مہینے لگائے, پھر 3 مہینے عورتوں کی جماعت میں, یعنی میں نے آدھی زندگی پھر تبلیغ میں لگائی. پھر پڑھنا بھی شروع کیا, لیکن پھر بھی میرے کوئی اندر نا تشنے کی ایک ٹائپ تھی. ٹھیک ہے, میں کہتا تھا یار یہ بڑے تھوڑے سے لوگوں کو میں کر سکتا, گائیڈ کر سکتا ہوں, بتا سکا ہوں, تھوڑے سے لوگوں کو میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں. چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہوں. میں چاہتا تھا کہ بڑے لوگوں تک میری بات کیسے پہنچے. بالکل ٹھیک. اندر ایک جو جذبہ تھا, وہ جذبہ مجھے یہاں یوٹیوب پہ لے آیا. صحیح. اللہ نے کیا کہ یوٹیوب کے ذریعے اب دنیا میں ساری دنیا میں بات جا رہی ہے, کر رہے جس لیول کی بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کو پتہ کہ اللہ پاک اس میں اخلاص نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اللہ. لیکن آج تک پھر یہ ہو گیا ہے کہ اب میرا کنورٹ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے میں مشہور تھا, لوگ جانتے تھے مجھے پہلے بھی, لیکن اب اللہ نے مجھے دین کی وجہ سے عزت دار بنا دیا ہے. ماشاء اللہ سر. کیونکہ مشہوری اور عزت داری میں فرق ہے.
بالکل سر. اچھا سر, ایکٹنگ کا تو آپ نے بتایا کہ وہ آپ ایک قسم کا حادثاتی طور پہ آپ چلے گئے, آپ کو بلایا گیا اور آپ شامل ہو گئے. سر ایک چیز مجھے پتہ چلی جب میں آپ کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا کہ پتنگ بازی کا آپ کو کافی شوق تھا. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ جوانی کے دنوں میں آپ پتنگ بازی کیا کرتے تھے, شوق تھا, کیا معاملات تھے؟ اچھا تم بات کی, بڑے تم مزیدار آدمی سر. وہ اصل میں بچپن میں ہمارے جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہ گندے مندے علاقے تھے. وہاں یہ لاٹو, گلی ڈنڈے, کینچے, وہ ساری چیزیں, وہ پتنگ بازیاں, یہ وہ. اب یہ سارے پتنگ بازی کے شوق تھے, میں پیسے چاہیے ہوتے تھے. پتنگ مہنگی تھی, ڈورے مہنگی تھی, شوق بڑا تھا. تو ہم گڈیاں شڈیاں لوٹ کے اس کو اڑایا کرتے تھے. لیکن میں چونکہ نا میں بچپن سے تیز تھا, تو پتنگ بازی میں بھی میں اتنا تھا کہ میں نے نا لوگوں سے پتنگیں اڑا کے نا تو میں نے پیچے لگانے سیکھ لیے تھے. صحیح. اب مجھے جن کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے نا, پیسوں والے بھی, وہ جب مجھے پیچا کرتا دیکھتے تھے نا تو وہ پھر مجھے لے جایا کرتے تھے اپنا پیچے کرانے کے لیے. صحیح. تو ان کی پتنگیں, ان کے ڈور میں پیچے کیا کرتا تھا ان کے. تو اتنا یعنی اپنا شوق پورا کرتا تھا. پھر بچپن میں گلی ڈنڈا کھیلتا تھا. گلی ڈنڈا بھی میں, وہ لوگ جو بڑے چیمپئن ہوتے ہیں وہ میچ, بڑے بڑے میچ کراتے تھے, تو مجھے وہ پے کر کے لے جایا کرتے. اس زمانے میں بھی پے کرتے کہ تم ہمارے ساتھ کھیلو پے کر کے. یعنی میں یہ شوق بھی اس زمانے میں پورے کرتا تھا. بڑے اچھا. سر جب مذہب میں آپ آئے, بہت سارے لوگوں پہ یہ تنقید کی جاتی ہے, جیسے مرحوم جنید جمشید بھی سنگنگ سے مذہب کی طرف آئے, اور اس طرح حمزہ علی عباسی آج کل جو ایک ایکٹر ہیں وہ بھی مذہب کی طرف آئے. تو یہ کافی تنقید ہوتی ہے کہ شاید یہ کوئی فیم لینا چاہتے ہیں, یا شاید ان کا کوئی کام وہاں پہ نہیں بن رہا تھا. آپ اس تنقید کو کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی کوئی اس قسم کی تنقید آپ پہ آئی ہے؟ جس طرح میں نے بتایا نا کہ ہمارے بر صغیر میں معاملہ کیا ہے کہ سنت والا دین کمزور ہے, اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک بات جو ہے وہ ایک معاشرتی طور پہ ہمیں ایک کمزوری ہے ہمارے اندر کہ ہمارا معاشرہ تنقیدی ہے, تعمیری نہیں ہے. ہم سارے اگر غور کرو نا تم, ہر طبقے میں لوگ تنقید ہی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی یہ, اور خاص طور پہ جو ذرا سا آدمی کسی شعبے میں مشہور ہو جائے تو اس کی تو پھر خیر ہے نہیں, اس کی تو ہر کوشش کریں کسی طرح اس کو نیچا دکھانا. اور اچھے کام پہ بھی ہم نیت پہ چلے جاتے ہیں کہ اس کی نیت شاید یہ ہوگی. بھائی یہ میری فطرت ہے. مثال کے طور پہ میں, کوئی میرے سامنے آپ کی تعریف کر دینا, اگر یہ معاشرتی طور پہ فطری بات ہے کہ یہ بڑا زبردست اینکر ہے یار, تو مجھے یہ بات پسند نہیں آنی. صحیح. میں نے خواہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی نہ کوئی برائی تمہاری سامنے اس کے کر دوں گی, یار نہیں میں دیکھے بڑا اچھا ہے مگر بس تجھے رہنے دو, بتا بس دفعہ. صحیح. یہ ہماری عادت ہے. بالکل ٹھیک. یہ ہماری عادت ہے. تو مجھے یاد ہے میرے گھر میں نا, میں بیمار ہو گیا, مجھے ہارٹ اٹیک ہوا, بیمار ہوا, تو میری نا وہ تیمارداری کے لیے اس وقت کی بات ہے, یہ 2010 کی بات ہے. صحیح. تو نواز شریف صاحب میرے گھر آئے میرا حال پوچھنے کے لیے. اچھا. میرے ایک بچہ ذرا بڑا تھا, ایک بیٹا میرا چھوٹا, دو بیٹے تھے میرے. ایک چھوٹا تھا وہ 6-7 سال کا تھا, بڑے والا جو 10 سال کا تھا. تو میں نے نواز شریف صاحب سے کہا, میں میاں صاحب یہ میرا بیٹا ہے, یہ بھی اچھے اسکول اس کا پڑھتا ہے, سائی کیس میں پڑھتا ہے, تو وہاں کی یہ ایک فٹ بال ٹیم میں ہے, تو اس کا یہ کیپٹن ہے. ابھی یہ انڈیا گیا تھا, وہاں پہ میچز کھیل کے آیا. اب وہ چھوٹا جو میرا بیٹا تھا نا, اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ تو میری تو بات ہی نہیں کر رہا. صحیح. تو اس نے کیا کہا, حالانکہ اتنا چھوٹا بچہ, نہیں فضاؤں میں بات ہوتی ہے نا. بالکل. اس نے ایک دم بات کاٹ کے کہا, اس نے کہا انکل یہ پہلا ہی میچ ہار گئے تھے. صحیح. بالکل ایسے ہی. میاں صاحب بھی ایسے لگے, یار دیکھو یہ جو آپ بات چلا رہے ہوتے ہیں نا, ایک بات بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں, جو ہم معاشرے میں نیچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہی فضاؤں میں ہوتی ہیں, وہی لوگوں کے دلوں پہ جا کے اثر کرتی ہیں. اگر نیچے خیر کی باتیں ہوں گی, پازیٹیو سوچ ہوگی, لوگوں کو پازیٹیو دیکھنا, پازیٹیو بات کرنا, لوگوں میں خیر کی بات کرنا, خیر پھیلانا, تو فضاؤں میں بھی خیر ہوگی. اگر نیچے نیگیٹو باتیں ہوں گی تو فضاؤں میں بھی نیگیٹو باتیں ہوں گی, وہی جا کے لوگوں پہ کریں گی. تو مجھے بھی بہت ابھی تک تنقید کا سامنا ہے. ابھی مجھے کسی نے نا, اب میں تو کسی نے, آپ نے مجھے شروع میں پوچھا تھا نا انٹرویو سے پہلے کہ آپ مذہبی اسکالر, تو میں نے کیا کہا, میں اسکالر نہیں ہوں, ریلیجیس موٹیویشنل اسپیکر ہوں. ٹھیک ہے. اب لیکن چونکہ بات میں ایسی کر رہا ہوں, لوگوں کو اتنی پتہ نہیں ہوتا, تو کسی جگہ میں ابھی ہوں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ
3 کا کوئی اسکول ہے جہاں لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بلایا ابھی رمضان سے پہلے کہ زکوٰۃ تھوڑی بات کر دیں. تو میں نے کہا میں آ جاؤں گا. میں نے کہا تو انہوں نے نا میرا کارڈ چھپوا دیا, اس پہ لکھ دیا کہ مفتی نعیم بٹ صاحب تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے لکھ دیا, میں کیا کروں. اب وہ مفتی نعیم بٹ جو لکھا گیا تو اس پہ جو ہمارے دیندار لوگ ہیں انہوں نے مجھے اتنی تنقید کی کہ اچھا تم مفتی بن گئے ہو, تم یہ ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی میں نے نہیں لکھا, لیکن انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا. یہ معاشرے میں ہمارا ایک پرابلم ہے, میں آپ کے اس بات بتا بھی دوں. لوگوں کو کہتے ہیں یار چھڈو یار کیا کرتے ہو, ان لوگوں کو خیر کی بات کرو, لوگوں کو پازیٹیو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, پازیٹیو چیزیں ڈھونڈو لوگوں کی, نیگیٹو جو. اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے, بات ایڈ کر دوں. بالکل سر. حدیث کے مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ جو آدمی کسی کے اندر خامیاں تلاش کرے گا نا, نقص تلاش کرے گا, بالکل کمیاں تلاش کرے گا, تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ ساری خامیاں اس کے اندر نہیں آ جائیں گی. بالکل میں نے بھی سنی. اور جو لوگوں میں خیر کی باتیں تلاش کرے گا, خوبیاں تلاش کرے گا, اللہ موت سے پہلے وہ ساری خوبیاں اس کو بھی عطا فرما دے گا. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا سر, عام طور پہ جو لوگ مذہب پہ بات کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے, یہ بھی ہمارا ایک ٹریڈیشنل تصور ہے کہ ان لوگوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوں گے, ان لوگوں کے پاس شاید دنیاوی علم زیادہ نہیں ہوگا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے کہ کیا ان کے پاس علم ہونا چاہیے, ہنر ہونا چاہیے, کس طرح کا ہونا چاہیے ایک ایسے شخص کو جو مذہب پہ بات کر رہا ہے, خاص طور پہ ہمارے علماء کرام کو. اور دوسری بات سر, آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ دو باتیں ہیں کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پیسہ جو ہے نا, پیسہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا, پیسے تھے, لیکن پیسہ ایک ضرورت کی چیز ہے. بالکل ایسے پیسہ ایک انسان کی زندگی میں ایڈ آن کرتا ہے ضرور. اگر یہ پیسہ ضرورت کی چیز نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے خیال 1000 کے قریب دعائیں ہیں جو رزق کے متعلق ہیں. بالکل ایسے ہی کہ اللہ سے روزی مانگو, اللہ سے روزی مانگو, اللہ سے روزی مانگو, روزی کیوں منوائی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو غربت ہے نا, غربت یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. ہاں, اس لیے یہ باتیں جو پیسے بھی ہونے چاہیے, پیسے بھی ہونے چاہیے. نمبر 2 علم بھی ہونا چاہیے. صحیح, کیونکہ علم کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے. اگر علم نہیں تو جانور ہے. بالکل ایسے انسان اور جانور کا فرق کیا ہے؟ علم. یہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہے, اس کو نہیں پتہ. اگر ہاں اگلی بات کیا ہے, اگلی عجیب بات یہ ہے, میں صبح کسی کو بتا رہا تھا یہ بات, میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا تو مجھ سے کوئی بندے مل گئے سوال کرنے. میں نے دیکھو جو علم ہے نا, علم بتا تو سکتا ہے, سکھا تو سکتا ہے, لیکن اس کی بات میں جو اثر پڑے گا نا, تو کہتے ہیں کہ فلانے آپ دیکھیں نا فلاں یار بات کرتے ہیں تاثیر بہت ہے, تاثیر بہت, وہ تاثیر علم سے نہیں ہوتی, وہ تاثیر عمل سے ہوتی ہے. اگر عالم ہے, جانتا ہے, عمل نہیں کرتا, اس کا علم زیرو ہے, اس کا علم زیرو ہے, تو بات میں بھی پھر اثر نہیں رہے گا. اثر نہیں ہے. اس لیے دیکھو نا کئی علماء کرام ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے بڑے لیکن پھیکے ہوتے ہیں بالکل, کیونکہ پیچھے ان کے عمل نہیں ہوتا. عمل اگر جس کے علم کے ساتھ اگر عمل جڑ جائے تو پھر یہ کندن بن جاتا ہے, پھر اللہ اس کی بات میں اثر بھی. مشکل ہے یہ, لیکن اس کو کندن بنا دیتا ہے. مشکل تو ہے ہر چیز, لیکن یہ کہ اگر وہ چاہے کہ میری بات میں اللہ اثر بھی ڈال دے تو اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو عمل کی ضرورت ہے, دوسرا للہیت, اخلاص کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے کرے. مشہور میں بیٹھا یوٹیوب پہ پروگرام کروں گا, مشہور ہو جاؤں تو میں زیرو ہو جاؤں گا, یاد رکھنا میری بات بھی زیرو ہو جائے گی. نیت اور اخلاص سر ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, دین آسان پروگرام آپ نے شروع کیا قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ, ایک تو ان سے ملاقات آپ کی پہلی دفعہ کب اور کیسے ہوئی, میں چاہوں گا مختصر آپ تھوڑا سا بتا دیں, اور پھر یہ جو دین آسان کی طرف کس طرح آیا؟ قاسم علی شاہ صاحب کا میں نے اصل میں ایک اسی طرح وہ دیکھا, کلپ دیکھا ایک, ٹھیک ہے, اس نے میں والد صاحب پہ ایک بات کی ایسی, وہ جو والد صاحب کا قصہ ان کا جس سے وہ بھی مشہور ہوئے بڑے, تو میں نے وہ جو سن کے تو میں نے کہا یار یہ تو بندہ, وہ ہمارا اکثر میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو مولوی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے, ان کا کانسیپٹ ہے کہ داڑھی والا نہیں ہے یہ تو خیر شاید پتہ نہیں صحیح طرح کا مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے, صحیح, ہم اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرتے. لیکن میں نے دیکھا کہ میں نے کہا یار یہ تو ولی آدمی ہے, تو ایسی کیسی شاندار بات کرتے. تو میں نے ان کے بارے میں ایک کلپ ریکارڈ کرایا, جانتا نہیں تھا میں کہاں ہوتے ہیں, میں کلپ ریکارڈ کیا کہ یار میں نے بغیر داڑھی کے ایک ولی دیکھا. تو وہ قاسم علی شاہ صاحب نے کسی کلپ دیکھ کے مجھے انہوں نے ڈھونڈ کے پھر فون کیا,
میں نے کہا یار تم نے میرے بارے میں ایسی بات کی, ایسا گمان کیا ہے, میں حیران رہ گیا ہوں کہ مولوی میرے پاس ایسا گمان نہیں کرتا. تو ہماری ملاقات ہو گئی, ہماری ملاقات ہوئی تو ملاقات دوستی میں بدل گئی, کیونکہ وہ ایک دم, جب ظاہر ہے وہ جب دل میں کوئی ایک دوسرے کی عزت ہو تو اللہ پاک اس میں خیر ڈال. اب وہ بات کرتے کرتے تھوڑی بہت ملاقاتیں ہوتے ہوتے اللہ نے کیا کہ یہ مجھے ایک چینل سے آفر ہوئی, چینل والوں نے کہا وہ کہ یہ ہمارا پروگرام ہے تم کرو. تو میرے دل میں ایسے آئیڈیا ہے, میں نے کہا یار قاسم علی شاہ صاحب کرنا چاہیے. تو قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ میں نے وہ ڈسکس کیا, انہوں نے فوراً اس کا کہا کہ بالکل کرتے ہیں. انہوں نے قاسم علی شاہ صاحب نے ہی نام رکھا اس کا, صحیح. تو میں اللہ کی طرف سے وہ چینل والوں سے ہماری کوئی بات نہیں بن سکی تو ہم نے اپنا کام شروع کر دیا. تو اللہ نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا راستہ کس طرح بنایا کہ یہ جو وہ لڑکا ہے جو ہمارا جو چینل دیکھتا ہے بچہ عابد شاید, اس نے وہاں عابد نے مجھے بتایا, اس نے کہا نہیں بھائی میں نے آج تک 14 سال میں 18 چینل چلائے ہیں, لیکن کسی چینل کو مونیٹائز کرنے میں 1 ہفتہ لگا ہو یہ میری زندگی میں کبھی نہیں ہوا. کہ اس نے کہا یہ میں حیران ہوں کہ 1 ہفتے میں یہ مونیٹائز ہو گیا ہے, 1 ہفتے میں ہی اس میں اس کے 4000 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں, کہ کمال ہی ہو گئی. اب یہ اللہ کا فضل ہے, یہ میں سمجھتا ہوں, میں آپ سچی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں تو کچھ نہیں ہوں, قاسم علی شاہ صاحب بڑا آدمی ہے, اللہ نے اس کو بہت نالج دیا ماشاء اللہ. سر مجھے یہ بتائیے گا شاہ صاحب کے کام کو, خاص طور پہ جو ان کی فاؤنڈیشن ہے اور ان کا جو خیر کا کام ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تعلیم ممکن ان کا پروجیکٹ ہے, بچوں کو وہ تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں, اسکالرشپ بھی دیتے ہیں, گرومنگ پہ بھی کام کریں, اس کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب ماشاء اللہ جو نا اتنے ایک آدمی ہے, لیکن وہ ایک آدمی پوری فاؤنڈیشن ہے. صحیح, پوری ابھی میں نے بلکہ یہ ہماری جو سی ایم صاحبہ بنی ہے مریم بی بی, ان سے ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے. تو میں نے ان سے اس کا بھی ایک ویژن ہے مریم بی بی کا کہ میں آئی ٹی میں اور ہائر ایجوکیشن میں, لاہور میں آئی ٹی سٹی میں رات کو ہی نیوز پڑھا تھا کہ وہ لانچ کرنا چاہ رہی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا بندہ ملاتا ہوں, تو آپ ذرا مل کے دیکھیں ان سے. ابھی میں نے قاسم علی شاہ صاحب کی ان سے مریم بی بی سے میٹنگ بھی کرائی, تو انہوں نے وہ بھی حیران رہ گئی کہ باتیں سن کے نا, کہ قاسم علی شاہ صاحب کی باتیں سن کے, کہ مجھے کہنے لگی کہ نہیں بھائی مجھے تو یہی چاہیے تھا, یہی میرا ویژن ہے کہ میں اسی طرح کام کروں یوتھ میں. اور یوتھ میں جو جیسے قاسم علی شاہ صاحب جو یوتھ میں کام کر رہے ہیں, میرا خیال ہے شاید ہی کوئی اور کر رہا ہوگا, میں نہیں جانتا, لیکن میں نہیں کہتا کوئی نہیں کر رہا, کر رہے ہوں گے اور لوگ بھی, لیکن جس لیول کا کام اللہ اس سے کرا رہا ہے, اور اتنا انرجیٹک آدمی ہے کہ کہیں کہیں رات کو, کہیں دن کو, کہیں صبح, کہیں کون سا ملک, اللہ اس سے کام لے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے وہ ماشاء اللہ نے اس کو صلاحیتوں سے نوازا ہے, طاقت بھی دی ہے, انرجی بھی دی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ اس سے کام کرائے گا, کرا بھی رہا ہے, کرائے گا بھی بہت. سر ہماری جو نوجوان نسل ہے, خاص طور پہ آپ نے یہ بہت سنا بھی ہوگا کہ یوتھ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ مایوس ہو جاتی ہے کہ شاید پاکستان میں اب کوئی مواقع نہیں ہے, کوئی ترقی نہیں ہو سکتی, کوئی روزگار بہتر نہیں مل سکتا. ایک تو میں چاہوں گا انہیں آپ کوئی پیغام دیں, کوئی میسج دیں اور ان کو بتائیں کہ پاکستان میں کتنے مواقع ہیں. دوسرا, سب سے زیادہ دعا ان کو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ نیگیٹو بات چلا رہے ہیں, نیگیٹو چلتے ہیں, انہیں جی ایسے تو کچھ نہیں گیا, وہ باہر چلے جی وہ کچھ نہیں گیا. یہ باتیں اتنی فضول باتیں. میں امریکہ میں تھا تو میں نے کسی نے مجھے کہا, میرے محلے دار تھا, میں کہا کہ آپ امریکہ شفٹ ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی امریکہ میں, پاکستان سے کی رہ گیا. پاکستان تمہیں پتہ کچھ بھی نہیں کہتے, پاکستان یہ تو وہ تو وہ پاکستان نے برائیاں شروع کر دی. اب برائیاں شروع کی تو میں چونکہ کسی بات سنتا رہا, تو میں نے اس کے بعد اس کو کہا, میں کہا جی آپ کی بات ختم ہو گئی. صحیح 5-7 منٹ سے برائیاں کی ختم. میں کہا آپ کی بات ختم ہو گئی. میں نے کہ یہاں آ کے آپ نے مجھے 2-3 باتیں بتائی ہیں کہ ٹیلی فون خود ہی لگ جاتا ہے, اور ڈاکٹر جو ہے وہ خود ہی آ جاتا ہے, فیسلٹیز کچھ آتی ہے, 4-5 فیسلٹیز نہیں. آپ کو یہ پتہ کہ آپ نے یہاں آ کے کھویا کیا ہے؟ صحیح, اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ نہیں, دھیان تو اس کا ہوتا ہے. اچھا, دھیان تو ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے اوپر کیموفلاج کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس طرف آئے نا. میں کہ آپ کی بیوی آپ کی رہ گئی ہے, آپ کے بچے آپ کے ہی ہیں, یقین کرو کہ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو. اس نے کہا یار یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہو. تو میں کہ یہ تم جھوٹ کیوں بول رہے تھے پہلے؟ تو اس نے باخودہ مجھے کہا, اس نے کہا اگر یہ ہم جھوٹ نہ بولیں تو ہم مر جائیں گے. دنیا میں بیسٹ جگہ ہے آج بھی, خدا پاک کی قسم, پاکستان. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں گورا اتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے یہاں,
باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے، پاگل ہیں لوگ. یہ تو ایسے ہم نے غلط باتیں چلائی ہوئی. پاکستان سے اچھی کون سی جگہ ہے؟ میں تو یہ ایسے لوگوں کو غلط باتیں بتائیں. یوتھ جو ہے ہماری، اصل میں ہمارا المیہ بیٹا یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو سیاستدانوں نے استعمال کیا سیاسی مقاصد کے لیے. صحیح، ایجوکیٹ نہیں کیا ان کو بجائے اس کے کہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کے، ان کو یہ استعمال کیا کہ پکڑ لو، مار دو، توڑ دو، یہ کر دو. ان کو اس کام پہ لگایا کہ تم یہ کر دو. کیا کر دو گے؟ سیاستدانوں نے یہ کام کیا ہے کہ یوتھ کو غلط استعمال کر کے لوگوں کی. لیکن ادروائز اگر جس طرح قاسم علی شاہ صاحب جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں، یوتھ کا تو یہ ملک ہے. صحیح، یوتھ کے لیے جتنے مواقع یہاں ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہیں. میں جیسے میں کہتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں پراپرٹی، میں پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہوں، میں لوگوں کو کہتا ہوں پراپرٹی وہاں خریدنی چاہیے جو ڈیولپ ہو رہی ہو. صحیح، ڈیولپڈ جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. یہ ملک ڈیولپ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایسا لگتا ہی ہے کہ ان جو جگہ اللہ نے اسی ملک کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے نبی کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے. اور اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ہو بھی رہی ہے، ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہوگا انشاءاللہ. میں یوتھ کو کہتا ہوں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں مت جائیں، یہی کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رنگ لگائے گا. سر آخری بات، سب سے زیادہ دعا آپ اپنے لیے کیا مانگتے ہیں اور نوجوانوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ سے سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہیے؟ دیکھو میں نے کیا سکھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھایا ہے کہ دعا مجھ سے مانگنی کیا ہے. دیکھو ہر نماز جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. صحیح، سورہ فاتحہ مکمل دعا ہے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ میں جو دعائیں مانگی گئی ہیں نا، یہی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی. یہ بھی دعا کی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور شکر. یہ دنیا میں بھی ہے کہ پہلے کسی سے کوئی لینا ہو تو بندہ کیا کہتا ہے؟ پہلے اس کی تعریف ہی کرتا ہے کہ جناب کیا بات ہے، کپڑے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، بالکل جوان لگ رہے ہیں. تو اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ تھوڑی ضرورت ہے کہ تھوڑی مہربانی. یہ انسانی فطرت ہے، اللہ سے ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے جو دعا مانگی گئی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ سب سے اہم چیز ہے. اہدنا الصراط المستقیم وہ چیز ہے کہ اگر مجھے سیدھا راستہ مل گیا تو یہ بھی جہان بن گیا، اگلا بھی بن گیا. صحیح. اور ساتھ یہ بتایا کہ یا اللہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ بھی ان لوگوں کا دکھائی جن پہ تیرا انعام ہوا. بالکل. اور ان لوگوں کا نہ دکھائی جن سے تو ناراض ہوا. تو میں بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں، یوتھ کو بھی کہتا ہوں، بیٹا یہ دعا مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ ہمیں ایسا راستہ دکھا جو تیرے انعام والے لوگوں کا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلا. اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ سے جو دل سے یہ دعا مانگتا ہے، دل سے اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے، تو اللہ صرف اس کو اس راستے کی طرف گائیڈ نہیں کرتے، خود اللہ انگلی پکڑ کے چلا بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اور جس منزل کی ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں نا، اس منزل کو اللہ یوں نہیں دکھاتے کہ وہ منزل وہاں پہنچ جاؤ، نہیں، اللہ انگلی پکڑ کے وہاں پہنچا بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ نعیم بٹ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ویسے تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بہت ساری باتیں ان سے نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ دوبارہ گزارش کریں گے، کبھی موقع ملا تو ایک انٹرویو ان کا دوبارہ ریکارڈ کریں. لیکن اب تک کے لیے آپ نے ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے آخری بات کی دعا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان میں بے شمار اپرچونٹیز موجود ہیں، تو کبھی بھی ہماری یوتھ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.